بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول ڈیشنگ 3، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم M.A، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور بڑی سی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے سفید مونچھوں والے باوقار شخصیت کے مالک سر جمشید نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ دروازے میں سے ایک نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی ہو رہی تھی اور جسم پر موجود شاندار سوٹ اس وقت کریز سے بے نیاز تھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں ایک کاغذ پکڑا ہوا تھا، چہرے پر انتہائی جوش کے آثار نمایاں تھے۔ سر میں نے کامیابی حاصل کر لی ہے، عظیم کامیابی۔ اس نے میز کے قریب آ کر انتہائی مسرت آمیز لہجے میں کہا۔ کیا کامیابی حاصل ہو گئی ہے؟ کمال، بیٹھ جاؤ اور اطمینان سے مجھے بتلاؤ۔ سر جمشید نے قدرے مسکراتے ہوئے مگر انتہائی سخت لہجے میں اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، ویری سوری سر، دراصل کامیابی کے جوش میں مجھے آداب کا خیال نہیں رہا۔ نوجوان نے اچانک مؤدبانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، تم جیسے جوشیلے نوجوان ہی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ کیا بات ہے؟ سر جمشید نے مسکراتے ہوئے، تھینک یو سر، آپ کو تو علم ہے کہ میں ایئر لائٹ بم تھیوری پر کام کر رہا ہوں، اور آپ کو یہ سن کر یقیناً مسرت ہوگی کہ میں نے اس بم کو تیار کرنے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ دیکھیے سر، اس کا فارمولا۔ کمال نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کو سر جمشید کے سامنے بڑے ادب سے رکھتے ہوئے کہا، اگر واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو تو یہ ایک عظیم کامیابی ہے۔ سر جمشید نے جواب دیا اور پھر کاغذ اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ کمال بڑی اشتیاق آمیز نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ سر جمشید کافی دیر تک اس کاغذ کو غور سے دیکھتے رہے۔ پہلے تو ان کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات طاری رہے، مگر تھوڑی دیر بعد ان کے چہرے کا رنگ یکدم بدل گیا۔ اب چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ خوشی سے اچھلنا چاہتے ہوں، مگر اپنے وقار کا خیال رکھتے ہوئے وہ اس مسرت کو دبا رہے ہوں۔ ویری گڈ، واقعی اس فارمولے کے تحت یہ بم کامیاب رہے گا۔ تم نے واقعی اس پر محنت کی ہے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کمال، تم نے ایک عظیم اور خلاف توقع کامیابی حاصل کی ہے۔ سر جمشید نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، تھینک یو سر، آج کئی برس کے بعد میری محنت بارآور ہوئی ہے۔ اب آپ اس کے پریکٹیکل کے لیے انتظامات کرائیں۔ میں جلد از جلد اس کو تیار کر کے اس کی کارکردگی چیک کرنا چاہتا ہوں۔ کمال نے جوشیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں آج ہی ڈیفنس کونسل کو اس کی رپورٹ کرتا ہوں، امید ہے جلد ہی منظوری آ جائے گی۔ سر جمشید نے جواب دیا، تھینک یو سر، بس ایک مہربانی فرمائیے گا، ڈیفنس کونسل کو بھرپور سفارش کیجیے گا کہ وہ جلد از جلد اس کی منظوری دے دیں۔ کمال نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم بے فکر رہو کمال، مجھے تمہاری محنت کا احساس ہے، میں جلد ہی اس کی منظوری حاصل کر لوں گا۔ سر جمشید نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، تھینک یو سر، اچھا اب مجھے اجازت دیجیے، میں کئی دن سے گھر نہیں گیا، میں آج اطمینان بھری نیند سونا چاہتا ہوں۔ کمال نے اجازت طلب لہجے میں کہا، ہاں، اب تم جا سکتے ہو۔ سر جمشید نے کہا، اوکے سر، گڈ بائے۔ کمال نے سلام کرتے ہوئے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند ہو گیا اور سر جمشید نے ایک بار پھر اس کاغذ کو بغور دیکھنا شروع کر دیا، اور پھر انہوں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور بٹن دبا کر پی اے کو حکم دیتے ہوئے کہا، ڈیفنس کونسل کے سیکریٹری ارشد سے بات کرواؤ۔ بہتر سر۔ دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ سر جمشید نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ارشد صاحب سے بات کیجیے۔ سر پی اے کی آواز ریسیور پر ابھری، ہیلو، جمشید اسپیکنگ۔ سر جمشید نے باوقار لہجے میں کہا، یس، ارشد بول رہا ہوں۔ سر جمشید فرمائیے، کیسے یاد کیا؟ دوسری طرف سے بھی ایک گمبھیر آواز آئی، ارشد صاحب، میرے محکمے کے ایک سائنسدان کمال حسین کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ سر جمشید نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، کمال حسین، ہاں، وہ جوشیلا سا نوجوان، ہاں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کے کام کی ایک بار آپ نے تعریف بھی کی تھی، کیوں، کیا ہوا، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ سیکریٹری ارشد نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، آج اس نے ایک عظیم کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وہ ایک نئی ساخت کے بم پر کام کر رہا تھا، اسے اس نے ایئر لائٹ بم کا نام دے رکھا ہے۔
وہ کئی سالوں سے اس کی تھیوری پر بڑی محنت کر رہا تھا۔ آج اس نے نظریاتی طور پر اس بم کو بنانے کا فارمولا تیار کر ہی لیا ہے۔ اس وقت وہ فارمولا میرے سامنے موجود ہے اور دیکھ کر ہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ بم انتہائی کامیاب ہتھیار ثابت ہوگا۔ سر جمشید نے تعریفی لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، ایئر لائٹ بم واقعی نیا نام ہے۔ اس کا بنیادی آئیڈیا کیا ہے؟ سیکریٹری ارشد نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہ بم سائنس کے اس فارمولے پر بنایا گیا ہے جس کی جگہ کی ہوا ہلکی ہو کر اوپر اٹھ جاتی ہے تو وہاں دوسری ہوا پوری قوت سے اس خلا کو پر کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اس طرح اس علاقے میں آندھی آ جاتی ہے۔ سر جمشید نے ایک سیکریٹری کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو کیا یہ بم آندھی لے آئے گا؟ سیکریٹری ارشد نے مسرت آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جس جگہ یہ بم گرایا جائے گا وہاں اس بم کی رینج کے مطابق اس علاقے کی ہوا ایک دم ہلکی ہو کر اوپر اٹھ جائے گی اور نتیجے کے طور پر اتنی شدید آندھی آئے گی کہ اس کا تصور بھی محال ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ مضبوط سے مضبوط عمارت بھی اس کے نتیجوں میں تنکوں کی طرح اڑ جائے گی۔ سر جمشید نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ ویری گڈ، واقعی یہ ایک عظیم ایجاد ہے۔ اس کے تحت دشمن کے ہوائی اڈے، اہم تنصیبات، ان کی فوجوں کے جھمگٹے بآسانی تتر بتر کیے جا سکتے ہیں۔ سیکریٹری ارشد نے مسرت سے بھرپور لہجے میں جواب دیا۔ ہاں، سب کچھ ممکن ہو جائے گا۔ محدود مقدار میں یہ بم جگہ کا پانسا بآسانی پلٹ سکتے ہیں۔ سر جمشید نے فخریہ لہجے میں کہا۔ تو پھر جلد ہی اس کی تیاری کا انتظام ہونا چاہیے، سیکریٹری ارشد نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ اسی مقصد کے لیے میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا ہے کہ میں یہ فارمولا کونسل میں بھیج رہا ہوں۔ آپ اس سلسلے میں ذاتی دلچسپی لے کر اس کی جتنی جلدی ہو سکے منظوری حاصل کر کے واپس بھجوا دیں تاکہ اس کی کامیابی کی رپورٹ میرے محکمے کی اس سال کی کارکردگی میں شامل ہو سکے۔ سر جمشید نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے سر جمشید، آپ اس فارمولے کو کل میرے پاس بھجوا دیجئے۔ میں کوشش کروں گا کہ ڈیفنس کونسل میں اس کو جلد از جلد منظور کرے۔ سیکریٹری ارشد نے اعتماد سے پر لہجے میں جواب دیا۔ تھینک یو، بس یہ خیال کیجئے گا کہ فارمولا انتہائی خفیہ رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی اگر ہوا بھی کسی کو لگ گئی تو بم تو ایک طرف رہا، ہمیں کمال حسین کی جان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ سر جمشید نے جواب دیا۔ آپ بے فکر رہیں، مجھے اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی احساس ہے۔ سیکریٹری ارشد نے گھمبیر لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، گڈ بائے، سر جمشید نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد وہ اس فارمولے پر اپنی رپورٹ لکھنے میں مصروف ہو گئے تاکہ اسے ڈیفنس کونسل بھیجنے کے لیے تیار کریں۔ عمران آرام سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بڑے اطمینان سے ایک ضخیم کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اسے چونکہ مطالعے کے لیے بڑا کم وقت ملتا تھا، اس لیے آج جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے سلمان کو بلا کر سنجیدگی سے کہہ دیا کہ کم از کم 2 گھنٹے تک اسے کسی قیمت پر ڈسٹرب نہ کیا جائے، اور اگر کوئی ٹیلی فون بھی کرے تو صرف پیغام نوٹ کر لے۔ اسے مطالعہ کرتا ہوا ابھی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور وہ تقریباً چوتھائی کتاب پڑھ چکا تھا کہ اچانک سلیمان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ صاحب، کیا ہے؟ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ مجھے ڈسٹرب نہ کرنا؟ عمران نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے انتہائی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ صاحب، سر سلطان کا ٹیلی فون ہے۔ میں نے ان سے بتیرا کہا کہ آپ مطالعہ کر رہے ہیں، مگر وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں کہ انتہائی ضروری کام ہے۔ سلیمان نے سہمے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ سر سلطان نے بھی زندگی عذاب کر رکھی ہے، چین سے 2 گھنٹے بھی مطالعہ نہیں کرنے دیتے۔ ٹیلی فون یہاں اٹھا لاؤ، عمران نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کتاب بند کر کے ساتھ موجود تپائی پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد سلیمان نے ٹیلی فون لا کر ساتھ کی تپائی پر رکھ دیا اور ریسیور عمران کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے کہا، صاحب چائے لے آؤں؟ آپ تھک گئے ہوں گے۔ سلیمان کا لہجہ بے حد مشفق کانا تھا۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے، عمران نے خلاف و توقع ڈانٹ کر جواب دیا، اور سلیمان کان دبائے خاموشی سے باہر چلا گیا۔ وہ عمران کے موڈ کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اسے معلوم تھا کہ مطالعے میں ڈسٹرب سے اب عمران کا موڈ سارا دن آف رہے گا۔ یس، عمران سپیکنگ، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں سلطان بول رہا ہوں عمران بیٹے۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی باوقار آواز سنائی دی۔ مجھے معلوم ہے، فرمائیے، عمران نے پہلے سے بھی زیادہ اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری اور بیزاری کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران بیٹے، کیا بات ہے؟ آج تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سر سلطان نے تشویش آمیز لہجے میں پوچھا، کیونکہ عمران کا اس قسم کا رویہ ان کی توقع کے خلاف تھا۔ کیا آپ نے صرف میری طبیعت پوچھنے کے لیے ٹیلی فون کیا تھا؟ عمران کا لہجہ اور زیادہ سخت ہو گیا۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، مجھے ایک ضروری کام تھا۔ مجھے سلیمان نے بتلایا تھا کہ تم مطالعے میں مصروف ہو، مگر کام اتنا ضروری تھا کہ تمہیں ڈسٹرب کرنا ہی پڑا۔
اس بار سر سلطان نے بھی انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ آپ اگر اس تمہید کے بجائے وہ کام ہی بتلا دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ بہرحال فرمائیے۔ عمران کا موڈ بدستور آف تھا۔ کیا تم نے کل کا اخبار دیکھا تھا؟ سر سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اخبار کی فرصت ہی نہیں ملی، عمران نے جواب دیا۔ کل کے اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی ہے، اس خبر پر حکام میں تہلکہ مچا ہوا ہے، کیونکہ یہ ٹاپ سیکرٹ تھا۔ اس کا آؤٹ ہو جانا ملک کے مفاد کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، سر سلطان نے بتلایا۔ پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے لیے کیا حکم ہے؟ عمران نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ عمران، تمہارا موڈ اس وقت آف ہے، اس لیے تم سے کچھ کہنا فضول ہے۔ تم مطالعہ کرو اور اگر ہو سکے تو کل کا اخبار دیکھ لینا جب تک تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا، سر سلطان نے اس کے لہجے پر جھنجھلا کر جواب دیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ وہ ریسیور رکھ چکے تھے۔ عمران کے سنجیدہ چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ کی لہر دوڑ گئی، اور اس نے ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے ایک طویل سانس لی اور پھر زور سے سلیمان کو آواز دی۔ پہلی آواز پر ہی سلیمان الف لیلہ کے جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ انتظار میں تھا۔ جی، اس نے بے حد مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ سلیمان پیارے، فون سے پہلے تم کوئی بات کر رہے تھے۔ عمران کا لہجہ بے حد نرم تھا، چہرے پر پہلی والی معصومیت چھا گئی تھی۔ میری یادداشت کافی عرصے سے خراب ہے جناب، اس لیے میں نہیں بتلا سکتا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ سلیمان عمران کا موڈ دیکھتے ہی بگڑ گیا۔ کتنے عرصے سے خراب ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کہہ تو رہا ہوں کہ یادداشت خراب ہے، اب عرصہ کیسے بتلاؤں؟ سلیمان بھلا کب عمران کے چکر میں آنے والا تھا؟ اچھا، پھر تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ تم نے اس مہینے کی تنخواہ لینی ہے یا نہیں؟ عمران اب پوری طرح فارم میں آ گیا تھا۔ ارے نہیں جناب، لینے کے معاملے میں میری یادداشت ڈبل ہو گئی ہے، صرف دینے کے معاملے میں خراب رہتی ہے۔ صرف اس مہینے کی ہی نہیں بلکہ پچھلے پورے سال کی تنخواہ لینی ہے، سلیمان نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ارے خدا کا واسطہ مانو، مجھ غریب پر ظلم کرتے ہو، مجھ سے تو تم آئندہ 10 سال کی تنخواہ بھی پیشگی لے چکے ہو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا، نہ آپ کی بات صحیح نہ میری، اب آپ اس ماہ کی تنخواہ ہی دے دیجئے، سلیمان فوراً صلح پر اتر آیا۔ اب بات ہوئی نا؟ اچھا، تمہیں یاد تو ہوگا کہ 3-4 مہینے ہوئے تم نے مجھے 100 روپیہ ادھار دیا تھا، عمران نے کہا۔ بالکل یاد ہے جناب، بھلا یہ بھی کوئی بھولنے والی بات ہے، سلیمان نے زور دے کر کہا۔ تو پھر یہ بھی یاد ہوگا کہ پرسوں تم نے مجھ سے 500 روپے ادھار لیے تھے، عمران نے سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ قطعی نہیں، بالکل نہیں، مجھے قطعی یاد نہیں، سلیمان نے فوراً جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا تمہاری یادداشت تمہارے کنٹرول میں رہتی ہے، جب چاہا ٹھیک ہو گئی، جب چاہا خراب ہو گئی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہونا بھی ایسا ہی چاہیے جناب، آج کل زمانہ بڑا خراب ہے، اس لیے ہر چیز اپنے کنٹرول میں رکھنی چاہیے، سلیمان نے بڑا فلسفیانہ لہجے میں جواب دیا۔ اچھا جناب فلسفی صاحب، اب میرا مغز نہ کھائیے، ایک کپ چائے اور کل کا اخبار لے آئیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چائے تو میں پی چکا ہوں، دوبارہ پینے کا موڈ نہیں ہے، اور کل کا اخبار تو میں کل چائے بناتے ہوئے جلا چکا ہوں۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ گھر صاف ستھرا رکھنا چاہیے، خواہ پرانی اخباروں کی ردی سے گھر خراب کرنے کا کیا فائدہ؟ سلیمان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی واپس مڑ گیا۔ تمہارے پرزے بھی اب مجھے کسنے پڑیں گے سلیمان، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر دوبارہ کتاب اٹھا کر کھول لی۔ تھوڑی دیر بعد سلیمان چائے کا کپ تپائی پر اور ایک اخبار میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، ساتھ والے گھر سے مانگ کر لایا ہوں، آئندہ اخبار روز پڑھ لیا کریں، پرانا اخبار پڑھنے والے زمانے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، سلیمان نے کہا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا باہر چلا گیا۔ عمران نے کتاب رکھ کر اخبار اٹھا لیا اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ اس کی نظریں اخبار کی خبروں پر دوڑنے لگیں۔ اسے اس خبر کی تلاش تھی جس کے لیے سر سلطان اور حکام اتنے پریشان تھے، مگر تمام اخبار پڑھنے کے باوجود اسے کوئی ایسی خبر نظر نہ آئی جسے وہ اتنی اہمیت کے قابل سمجھتا۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور سر سلطان کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ سلطان سپیکنگ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کی گھمبیر آواز سنائی دی۔ آپ کیوں اتنی کثر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ اپنا سر ہی غائب کر دیتے ہیں؟ بے سر کے آپ کچھ نہیں لگتے، صرف سلطان کے بجائے سر سلطان کہا کریں، عمران نے بڑے شگفتہ لہجے میں کہا۔ تو تمہارا موڈ ٹھیک ہو ہی گیا، مگر عمران اب مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے کہ تم روز بروز کچھ موڈی ہوتے جا رہے ہو، سر سلطان نے قدرے ناراض لہجے میں کہا۔ ارے جناب ایسی کوئی بات نہیں، دراصل بعض اوقات آپ کو تنگ کرنے کو خواہ مخواہ جی چاہنے لگتا ہے، عمران نے ان کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے انہیں منانے کے لیے کہا۔ دیکھو عمران، تم میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہ کیا کرو،
میرے محبت بھرے جذبات کو بے حد ٹھیس لگتی ہے۔ سر سلطان نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تو پھر آپ کو جنگلوں میں عمران عمران پکارتے پھرنا چاہیے تھا۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور سر سلطان بھی اس کی بات پر بے اختیار کہا لگانے پر مجبور ہو گئے۔ کل کا اخبار میرے سامنے پڑا ہے، مگر اس میں تو اہم ترین چیز ایک ہی ہے، وہ ہے ضرورت رشتہ کا اشتہار۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ عمران بیٹے، فرنٹ پیج پر 2 کالمی خبریں لگی ہوئی ہیں ایئر لائٹ بم کے متعلق، اسے پڑھو، سر سلطان نے سنجیدہ لہجے میں بتلایا۔ عمران نے اخبار پر نظریں دوڑائیں اور پھر اس کی نظریں اس خبر پر پڑ گئیں۔ اس نے بڑے غور سے اس خبر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ خبر میں ایئر لائٹ بم کے متعلق پوری تفصیل موجود تھی۔ میں نے خبر پڑھ لی ہے جناب، مگر اس میں مجھے کوئی خاص بات نظر نہیں آئی، البتہ بم کا آئیڈیا نیا ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ عمران بیٹے، تمہیں معلوم ہے کہ ہماری حکومت نے ڈیفنس کونسل کے تحت ایک ریسرچ سینٹر قائم کیا ہوا ہے۔ اس ریسرچ سینٹر کے انچارج سائنسدان سر جمشید ہیں۔ اس ریسرچ سینٹر کے سائنسدان کمال حسین نے اس بم کا فارمولہ تیار کیا اور پھر سر جمشید نے اسے منظوری کے لیے ڈیفنس کونسل میں بھیج دیا۔ یہ ٹاپ سیکرٹ تھا، مگر خبر آؤٹ ہو گئی اور اخبار میں آنے کے بعد فوراً ریڈیو نے بھی اس خبر کی تفصیلات براڈ کاسٹ کی ہے۔ چنانچہ اب حکام یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ یقیناً غیر ملکی جاسوس اس فارمولے کو اڑانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمال حسین کی جان کو بھی شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ ملک کے مفاد کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سر سلطان نے تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا۔ یہ معلوم ہوا کہ خبر کیسے لیک آؤٹ ہو گئی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، خبر لیک آؤٹ ہوتے ہی سر جمشید نے ملٹری انٹیلیجنس کو رپورٹ کی اور انہوں نے 2 گھنٹے کی تحقیقات کے بعد سر جمشید کے پی اے کو گرفتار کر لیا۔ سر جمشید کے پی اے نے ایک اخباری رپورٹر کو یہ خبر بتلائی تھی۔ سر جمشید نے ڈیفنس کونسل کے سیکرٹری کو ٹیلی فون پر اس فارمولے کی تفصیلات بتلائی تھیں۔ پی اے نے وہ تفصیلات سن لیں اور ایک اخباری رپورٹر کو بتلا دیں۔ سر سلطان نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا، مگر ابھی اس ہلچل کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسا کریں کہ ملٹری انٹیلیجنس کو چوکنا کر دیں کہ وہ کمال حسین اور اس کے فارمولے کی حفاظت شروع کر دے۔ اگر کوئی بات ہوئی تو وہ سنبھال لیں گے۔ عمران نے شاید بات ٹالنے کے لیے کہا، نہیں عمران، مجھے معلوم ہے کہ اگر غیر ملکی جاسوس میدان میں کود پڑے تو معاملہ ان سے نہیں سنبھالا جائے گا، اور ہماری حکومت اس فارمولے کو کسی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کمال حسین سے ہماری حکومت نے بے حد توقعات وابستہ کر رکھی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ نوجوان اغوا ہو جائے یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے پرائم منسٹر نے مجھے خاص طور پر کہا ہے کہ میں X2 کو اس معاملے کا چارج دے دوں۔ سر سلطان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جناب، اگر میں کوئی بات کروں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے۔ اب بھلا آپ ہی بتلائیے کہ ابھی کھیل شروع ہی نہیں ہوا اور میں پہلے ہی چوکیداری شروع کر دوں۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ مسجد بنی ہی نہیں اور مؤذن پہلے سے موجود ہے۔ ویسے آپ کی خاطر میں یہ کر سکتا ہوں کہ اپنا ایک ممبر وہاں تعینات کر دوں۔ اگر اس نے کسی وقت بھی کسی مشکوک معاملے کی رپورٹ دی تو پھر میں باقاعدہ کام شروع کر دوں گا۔ عمران نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ معاملہ تمہاری نظروں میں رہے تاکہ تم بر وقت اس کا سدباب کر سکو۔ سر سلطان نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، چلو جیسے آپ خوش رہیں، میں کیپٹن شکیل کو سر جمشید کے پی اے کی حیثیت سے وہاں بھیج دیتا ہوں۔ آپ سر جمشید سے کہہ دیں وہ ہوشیار آدمی ہے، خیال رکھے گا۔ عمران نے جواب دیا، اوکے، میں ابھی انہیں اطلاع کر دیتا ہوں، تعاون کا شکریہ۔ سر سلطان نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، سر سلطان نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کریڈل دبا کر کیپٹن شکیل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ شکیل سپیکنگ۔ دوسری طرف سے کیپٹن شکیل کی آواز سنائی دی۔ X2۔ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، فرمائیے جناب۔ کیپٹن شکیل کا لہجہ فوراً مودبانہ ہو گیا۔ کیپٹن شکیل، معمولی سا میک اپ کر کے داروپین ریسرچ سینٹر میں چلے جاؤ، کوڈ X2 ہوگا۔ وہاں تمہیں سینٹر کے انچارج سر جمشید کے پی اے کی حیثیت سے کام کرنا ہے۔ سینٹر میں کام کرنے والے ایک سائنسدان کمال حسین کی نگرانی کرنی ہے۔ اس نے ایک نئی ساخت کے بم کا فارمولہ تیار کر لیا ہے۔ آج کل سینٹر میں اس فارمولے پر کام ہو رہا ہے اور خطرہ ہے کہ غیر ملکی جاسوس اس فارمولے کو نہ لے اڑیں یا کمال حسین کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ عمران نے اسے تفصیلات بتلاتے ہوئے کہا،
بہتر سر، میں ابھی وہاں چلا جاتا ہوں، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ واچ ٹرانسمیٹر ساتھ لے جانا، اگر تمہیں کسی پر بھی شک ہو جائے کہ غیر ملکی مداخلت ہو رہی ہے تو مجھے فوراً مطلع کر دینا۔ عمران نے اسے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ بہتر جناب، کیپٹن شکیل نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر اس نے ایک طویل سانس لیا اور ایک بار پھر کتاب اٹھا کر پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ شہر سے 20 میل دور ملٹری ایریا میں داروپین ریسرچ سینٹر کی عمارت وسیع و عریض رقبے کو گھیرے ہوئے تھی۔ اس عمارت کے گرد خاردار تاروں کی کافی بلند باڑ موجود تھی۔ ان تاروں میں ہر وقت انتہائی طاقتور الیکٹرک کرنٹ موجود رہتا تھا۔ عمارت کے گرد 24 گھنٹے ملٹری کا پہرا رہتا تھا۔ اس وقت آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی۔ سینٹر کی عمارت سرچ لائٹوں کی تیز روشنی میں نہائی ہوئی تھی اور مسلح گارڈ باقاعدہ پہرے پر موجود تھی۔ گیٹ پر 2 مسلح آدمی بڑے چوکنے انداز میں پہرا دے رہے تھے۔ اس عمارت میں داخلے کے لیے انتہائی سخت قواعد تھے۔ بغیر کسی اسپیشل اجازت کے کسی کو اندر جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ اچانک دور سے ایک کار کی ہیڈ لائٹس موڑ مڑ کر عمارت کے گیٹ کی طرف تیزی سے بڑھتی چلی آئیں۔ تھوڑی دیر بعد کار مین گیٹ کے سامنے آ کر رک گئی۔ دربان چکنے ہو کر سیدھے ہو گئے۔ دوسرے لمحے کار کا دروازہ کھلا اور ایک سمارٹ سا نوجوان اس میں سے اتر کر دربان کے قریب پہنچا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک چھوٹے سے کارڈ کو دربان کے سامنے کر دیا۔ کارڈ کے درمیان میں سرخ رنگ کی فاختہ بنی ہوئی تھی جو ایک بندوق کے نال پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ دربان نے سخت لہجے میں نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ٹاپ سیکرٹ، نوجوان نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ہاشم، کار کو اچھی طرح چیک کرو، دربان نے ساتھ کھڑے ہوئے دوسرے دربان کو تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ دربان تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ آپ برائے کرم اپنی تلاشی دیں، دربان نے اس نوجوان سے کہا، اور نوجوان نے بڑے اطمینان سے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ دربان نے جیب سے گائیکر نکالا اور پھر نوجوان کے تمام جسم پر پھیر کر دیکھنے لگا، مگر گائیکر خاموش رہا۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ لوہے کی کوئی چیز اس کے کپڑوں میں موجود نہیں ہے۔ اوکے، دوسرے دربان نے بھی کار کی تلاشی کے بعد کہا، گیٹ کھول دو۔ پہلے دربان نے دوسرے سے کہا، وہ شاید اس کا انچارج تھا، اور دوسرے دربان نے پھرتی سے گیٹ کھول دیا، اور نوجوان نے دوبارہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور چند لمحوں بعد کار گیٹ کراس کر گئی۔ کار کی رفتار کافی آہستہ تھی، اس لیے آہستہ آہستہ وہ اصل عمارت کے قریب ہوتی چلی گئی۔ عمارت کے سامنے کے رخ سے گھوم کر کار اس کے عقبی طرف آئی اور پھر ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے جا کر رک گئی۔ نوجوان کار سے نیچے اترا اور پھر اس نے دروازے پر 3 دفعہ مخصوص انداز میں دستک دی۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور ایک سٹین گن کی نال نوجوان کے سینے پر ٹک گئی۔ نوجوان نے بڑے اطمینان سے وہی کارڈ سامنے کر دیا۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سٹین گن بردار نے انتہائی سخت لہجے میں سوال کیا۔ اس کی تیز نظریں نوجوان کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ ٹاپ سیکرٹ، نوجوان نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، اور دربان اس کی بات سنتے ہی ایک طرف ہٹ گیا۔ نوجوان بڑے اطمینان سے اندر داخل ہوا۔ یہ ایک طویل گیلری تھی جس کا اختتام ایک بہت بڑے دروازے پر ہوتا تھا۔ دروازہ مکمل طور پر سٹیل کا بنا ہوا تھا۔ اس دروازے کے باہر کوئی دربان نہیں تھا۔ نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کارڈ دروازے میں موجود ایک چھوٹی سی جھری کے اندر ڈال دیا اور خود بڑے اطمینان سے کھڑا ہو گیا۔ ابھی اسے وہاں کھڑے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ اچانک سرڑ سرڑ کی تیز آواز پیدا ہوئی اور سیمنٹ کے بلاکس کی بنی ہوئی مضبوط دیوار کسی پردے کی طرح کھنچ کر اس دروازے کے اوپر آ گئی۔ دیوار نے دروازے کو پوری طرح ڈھک لیا۔ دیوار کو دیکھتے ہی نوجوان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سراسیمگی کے آثار پیدا ہوئے، گو اس نے دوسرے لمحے اپنے آپ کو مطمئن کر لیا، مگر اس کے چہرے پر سراسیمگی کے آثار پیدا ہوتے ہی اچانک گیلری ایک تیز سیٹی کی آواز سے گونج اٹھی۔ اس کے ساتھ ہی اس طرف بھی ایک دیوار کھنچتی چلی آئی جس طرف سے وہ آیا تھا، اور اب وہ اس گیلری میں مقید ہو کر رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے لیے کچھ کر سکتا، گیلری کی دیواروں سے سفید رنگ کا گاڑھا دھواں نکلنے لگا، اور پھر چند ہی لمحوں میں گیلری دھوئیں سے بھر گئی، اور وہ نوجوان ایک رو لمحے کے لیے لڑکھڑایا اور پھر گیلری کے فرش پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ آہستہ آہستہ گیلری سے دھواں چھٹتا چلا گیا۔ اس کے بعد پچھلی دیوار اپنی جگہ سے ہٹی اور 4 مسلح آدمی تیزی سے آگے بڑھ کر اس نوجوان کے قریب آئے۔ وہ بے حد چوکنا محسوس ہوتے تھے۔ نوجوان فرش پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ آنے والوں میں سے ایک نے نوجوان کی نبض دیکھی
اور پھر ساتھ والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اسے اٹھاؤ۔ ایک آدمی نے اس نوجوان کو اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور پھر وہ تیزی سے اس دیوار کی طرف بڑھے جو دروازے کے سامنے آ گئی تھی۔ دیوار کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور تیز لہجے میں بولا، اوکے۔ اس کے اوکے کہتے ہی دیوار تیزی سے ایک طرف سمٹی چلی گئی اور پھر دروازہ بھی خود بخود کھل گیا۔ وہ اس نوجوان کو لیے اندر داخل ہوئے۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی گیلری تھی جو آگے جا کر 2 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ وہ دائیں طرف والے سے حصے کی طرف مڑ گئے اور پھر انہوں نے ایک دروازے کے باہر لگا ہوا بٹن دبایا۔ دروازہ کھلا اور وہ سب اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا اور کمرہ کسی لفٹ کی طرح اوپر اٹھتا چلا گیا۔ کافی اوپر جا کر کمرہ رک گیا اور اس کے ساتھ ہی کمرہ ایک بار پھر کھل گیا اور وہ باہر نکل آئے۔ یہ دروازہ بھی ایک گیلری میں کھلتا تھا۔ گیلری کے کونے میں صرف ایک دروازہ تھا۔ وہ اس دروازے کے سامنے جا کر رک گئے۔ ان میں سے ایک نے جھک کر دروازے کی دہلیز میں لگا ہوا ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور پھر سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا اور وہ اس نوجوان کو لیے اندر داخل ہوئے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس میں ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خشونت کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بڑی غصیلی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کو سامنے والی کرسی کے ساتھ باندھ دو، نوجوان نے بڑے تہکمانہ لہجے میں کہا، اور نوجوان کو لے آنے والوں نے اسے کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ اب تم جا سکتے ہو، نوجوان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور مسلح آدمی کمرے سے باہر نکل گئے۔ نوجوان کے سامنے میز پر وہی کارڈ پڑا ہوا تھا اور وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے گہری نظروں سے نوجوان کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات تھے، جیسے وہ اصل بات کی تہ تک نہ پہنچ رہا ہو۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے گھڑی دیکھی اور پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اسے اب تک ہوش میں آ جانا چاہیے۔ ایک بار پھر کرسی پر بے ہوش پڑے نوجوان کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد نوجوان کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھول کر وہ چند لمحے تک میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان اور کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں میں اطمینان کی لہریں دوڑنے لگیں۔ سنو نوجوان، تم اس وقت ایسی جگہ موجود ہو جہاں غلط طور پر آنے والوں کے لیے صرف ایک ہی سزا ہے۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے گمبھیر لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے سزائے موت مقدر ہے۔ بندے ہوئے نوجوان نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیا، خوب، اس بات کو جانتے ہوئے بھی تم نے یہ غلط حرکت کی ہے۔ کیا خودکشی کرنے کے لیے تمہارے پاس اور کوئی تجویز نہیں تھی؟ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، خودکشی کی بات تو تب ہوتی جب میں اس عمارت میں غلط طریقے سے داخل ہوا ہوتا۔ غلط حرکت تو آپ لوگوں نے کی ہے کہ بغیر کچھ سوچے سمجھے مجھے بے ہوش کر کے یہاں باندھ دیا ہے۔ آپ لوگوں کو اس غلطی کا بہت سخت خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ نوجوان نے بڑے با اعتماد لہجے میں جواب دیا، ہم خمیازہ بھگت لیں گے، پہلے تم اپنا تعارف کرواؤ، اور یہ سوچ لینا کہ جب تک میرا اطمینان نہیں ہوگا تمہاری کسی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ سخت لہجے میں جواب دیا گیا، میں اپنا تعارف کروانے کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے مجھے یہ بتلایا جائے کہ مجھ سے پوچھ گچھ کرنے والے کا حدود اربع کیا ہے، تاکہ میں بھی سمجھ سکوں کہ میں کسی غلط آدمی کے سامنے راز عیاں نہیں کر رہا۔ بندے ہوئے نوجوان نے پہلے سے بھی زیادہ اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا، میں نائٹ انچارج ہوں اور میرا نام سلطان ہے۔ میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان نے اس بار قدرے نرم لہجے میں جواب دیا۔ شاید اس نوجوان کے اعتماد سے پر لہجے نے اس کی خود اعتمادی کو متزلزل کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے ملنا بھی تم سے ہی تھا۔ مجھے D1 کہا جاتا ہے، تمہارے لیے میرا اتنا ہی تعارف کافی ہے۔ بندے ہوئے نوجوان نے قدرے مسکراتے ہوئے جواب دیا، D1 یہ کیا ہوا؟ میں کچھ نہیں سمجھا۔ انچارج سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم سمجھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ابھی ہم نے ایسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا کہ عام لوگ ہمارا نام سمجھ سکیں۔ بہرحال جلد ہی لوگ اسے سمجھنے لگ جائیں گے، D1 نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا۔ دیکھو D1، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ فضول گفتگو کرتا رہوں۔ تم 2 فکروں میں میرا اطمینان کرا سکو کہ تم صحیح آدمی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ابھی تمہیں فائرنگ سکواڈ کے حوالے کر دوں گا، اور فائرنگ سکواڈ کے لیے اتنا کافی ہوگا کہ میں نے تمہیں ان کے حوالے کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا وہ تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ انچارج سلطان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں۔ اگر تمہارا اطمینان نہیں ہوا تو تم بے شک فائرنگ سکواڈ کو بلا لو۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ D1 نے اس سے زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا اور نائٹ انچارج D1 کو یوں دیکھنے لگا جیسے وہ اس کی دماغی صحت کی طرف سے مشکوک ہو گیا ہو۔ اگر میں مطمئن ہو جاؤں تو پھر تمہارا اگلا قدم کیا ہوگا؟ انچارج نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اگلا قدم وہی ہوگا جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں، D1 نے مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کس لیے آئے ہو؟ انچارج نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز کا اردو ناول ڈیشنگ 3، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم M.A، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط تھی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔